ان فیہم فلانا خطاء اعتنقہم اعتناقا، انہوں کہتے ہیں گردن کو جس کی گردن میں سریا آیا ہوا، متکبر ہو. اب دیکھیں پہلے تھا کہ صرف وہ جو متکبر ہے وہ نہیں بخشا جانا، مگر رب کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو اس حدیث پاک میں ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کیا مولا وہ تو بندہ بڑا سرکش ہے، وہ تو متکبر ہے. وہ جملہ ذرا سنیں، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، وہ بندہ گندا ہے، غلط کار ہے، مگر چونکہ بیٹھا اچھے بندوں میں میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کیا. اللہ رب العزت بندے سے بڑا پیار فرماتا ہے، بڑا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ ہم تو اس سے رابطہ قائم کر نہیں سکتے. اتنا پیار فرماتا ہے کہ حضور پاک خود فرماتے ہیں کہ آستانہ محبوب تو رب ذوالجلال نے دکھا، ہم تو اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے. اور اس نے فرما دیا کہ جب میرے بندے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں پھر آستانہ محبوب پہ آ جائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تم میرے ساتھ رابطہ نہیں قائم کر سکتے، اس آستانہ حبیب پہ آ جاؤ، یہاں آ کر میرے ساتھ رابطہ قائم کرو، اور جب تم رابطہ قائم کرو گے تو میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان. یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، کتنا کرم ہے. اور میں تو اور بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں اس بات سے، ہم رابطہ قائم کرتے ہیں حضور پاک سے، جواب اللہ دیتا ہے. رابطہ قائم کرتے ہیں حضور پاک سے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضور کی ذات پر، سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ عشرًا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے رب ذوالجلال اس بندے پر 10 مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے. یعنی رابطہ تو ہم نے کیا سرکار سے، جواب ادھر سے آ رہا، جواب ادھر سے آ رہا. اور لطف کی بات جو ہے جس نے مجھے تو بڑا ہی محظوظ کیا کہ میرے حبیب جب میرے بندے تیری بارگاہ میں آئیں، جب تیری بارگاہ میں آ جائیں تو پھر کیا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. تو یہ انتظار نہ کرنا کہ وہ اتنی دور سے آیا وہ تجھے سلام کہے. استقبال کا انداز دیکھیں، یہ میرے محبوب اپنے غلاموں کا استقبال کر رہے ہیں، اپنے غلاموں کا استقبال کر رہے ہیں. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. کوئی انتظار نہیں ہے کہ تم میری بارگاہ میں سلام پیش کرو، بلکہ سرکار کو حکم ہے، رب کا حکم ہے، میرے بندے آ رہے ہیں، تیرے امتی آ رہے ہیں، آگے بڑھ کر میرے محبوب تو نے خود کہنا ہے کہ تمہیں میں سلام کہہ رہا ہوں. اب یہ وہ بات جو لطف والی بات ہے، کریمانہ بات ہے، سرکار خود فرما دے سلام، سرکار خود فرما دے سلام. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد السلام. جب میرا بندہ کوئی بھی شخص کہتا ہے السلام علیکم، مجھ پر سلام بھیجتا ہے، میرا اللہ میری روح کو میرے وجود کے اندر لٹا دیتا. اور ذرا غور کریں، ذہن میں تو آتا ہے پھر کبھی جاتی ہوگی روح، کبھی آتی ہوگی، کبھی جاتی ہوگی، کبھی آتی ہوگی. اصل میں اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی درمیان میں ایسا لمحہ ہو کہ جس میں حضور پر سلام نہ پڑھا جائے. مسلسل حضور علیہ السلام کی روح پاک موجود، مسلسل موجود ہے، مسلسل موجود ہے. اور پھر یہ اس یقین کے ساتھ اللہ وہاں پر ہے کیا، جو مجھ پر سلام کرتا ہے
اللہ اردہ سلامہ، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، مگر عجیب بات ہے، خوش نصیب اس بات پر ہیں کہ ہمارا تعارف حضور کی بارگاہ میں جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارا تعارف باقاعدہ طور پر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر۔ حضور نے خود فرمایا ان اللہ جل جلالہ نے وکل علی قبری ملک، اللہ رب العزت نے میری قبر پر ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی ہے، جب کوئی بندہ دنیا جہان کے کسی بھی حصہ سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو وہ جو فرشتہ جس کی ذمہ داری میری قبر پر لگائی ہے، حضور فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے حضور ان فلان ابن فلان صلی علیک وسلم، حضور بندے کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادے کا نام یہ ہے، رہنے والا اس جگہ کا ہے، آپ کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ جل جلالہ کا پیار ہے، جو کبھی بلا واسطہ اور کبھی بال واسطہ ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا اپنے غلاموں کا استقبال فرماتے ہیں اور یقین فرماتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کریں۔ میں بڑے عجیب سے مجھ سے جا رہا ہوں کہ پہلے جب کبھی جانا حاضری ہوتی تھی تو میں عموماً اپنی امی جی کے ساتھ شریف پر اپنی والدہ معاہدہ کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معیت میں نے ایک مرتبہ حج کیا، وہی میرا حج تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، میرے ابا جی ہوتے تھے، میری اماں ہوتی تھی، وہ دعائیں لیتا ہوا آگے جاتا۔ بس یہ عجیب سی کیفیت ہے۔ اب جا رہا ہوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میں آتے ہوئے ویسے اپنی خالہ صاحبہ کے قدم چوم کر آیا ہوں، کیونکہ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے الخالۃ کالام، جو خالہ ہوتی ہے وہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو جو ماں ہوتی ہے، جو ماں دعا دیتی ہے، وہ خالہ جو ہے وہی دعا دیتی ہے، اسی طرح سے اللہ جل جلالہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی اور سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو مجھے ایک لطف کی بات بھی یاد آ گئی ہے۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی میری سعادت تھی، بابا جی ہیں، میری امی جی حضور اور میری نانی اماں، ان کے ساتھ میں بچہ تھا، میں بھی حج پہ گیا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا، میرے بزرگوں نے سکیم بنائی کہ اب ہم صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا مظہر کو بھلاتے ہیں۔ بابا جی قبلہ نے مجھے بلایا، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اتنے لوگ بھاگ رہے ہیں، تم کیوں نہیں بھاگ رہے؟ وہ بھاگنا تو ہوتا ہے ذرا درمیانی سی چال کے ساتھ۔ مجھے تھا ایک شیلٹر مل گیا کہ میرے بابا جی نے مجھے فرما دیا۔ وہ ایک تو جیسے میرا قد لمبا تھا، دوسرے میں ٹانگیں لمبی، پھر میں فل رفتار سے دوڑا۔ اس موقع پر مجھے یاد ہے اچھی طرح، بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑے خوش ہو رہے تھے، اماں جی خوش ہو رہی تھی، میری نانی اماں خوش ہو رہی تھی۔ تو یہ وہ موقع ہے، بس ملے جلے سے آثار ہوتے ہیں، ملے جلے آثار ہوتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں، بھائی صاحب جس وقت ہم اسکول میں پڑھتے ہیں تو پہلے ہماری حاضری لگتی، جب ہماری حاضری لگتی محمد صدیق تو وہ کہا کرتا تھا لبیک۔ پہلے اس استاد بلایا کرتا ہے نا، محمد زبیر، وہ کہتا ہے لبیک، مظہر فید لبیک۔ اب یہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہ بلائے اور پھر کہتا پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کہتا پھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، بڑی عظیم بارگاہ ہے، حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پھر میں آپ سے کئی مرتبہ درخواست گزار ہوں، میرے لیے دعا ضرور کرتے رہیے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔
اور میں بھی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ بابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے آپ مجھے یاد رہیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بابا جی آج بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ہیں، آج بھی ایسے ہی ہوگا کہ ان کی روح خوش ہوگی آپ کو دیکھ الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔